اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ تتمہ نصیحت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار را حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیمار کو نصیحت کرنے کا بقیہ قصہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار سے فرمایا، جب بیمار دوست کی مزاج پرسی کی، شاید تو نے کوئی دعا کی ہے، نادانی سے زہریلا شوربہ پیا ہے، یاد کر کیا دعا کی ہے جب تو نفس کے مکر سے پریشان ہوا ہے۔ اس نے کہا، مجھے یاد نہیں، مگر توجہ ڈال دیجئے مجھ پر، فوراً مجھے یاد آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور عطا کرنے والی تشریف آوری سے وہ دعا اس کے دل میں آ گئی۔ نورانی خاندان کے پیغمبر کی توجہ سے وہ بھولی ہوئی دعا اس کے دل میں آ گئی۔ اس روزن سے جو دل سے دل تک ہے چمکی، روشنی جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہمشت کا مطلب ہے باطنی توجہ، وہ دعا جو اس نے کی تھی اور بھول گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی توجہ سے آپ کے قلب مبارک سے ان کے قلب تک نور پہنچا، جس سے وہ دعا یاد آ گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے رسول، اب مجھے یاد آ گئی وہ دعا جو مجھ بے وقوف نے کی ہے، جب میں گناہ میں مبتلا ہو گیا، ڈوب کر ہاتھ پیر مارتا تھا۔ گناہ گار نجات کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ڈوبتا ہوا گھاس پر ہاتھ مارتا ہے۔ آپ کی جانب سے دھمکی اور ڈراوا پہنچتا تھا، گناہ گاروں کے لیے سخت عذاب کا۔ میں پریشان ہو گیا اور کوئی تدبیر نہ تھی، مضبوط قید تھی اور نہ کھلنے والا تالا، نہ صبر کا مقام، نہ بھاگنے کی جگہ، نہ توبہ کی امید، نہ جھگڑے کا موقع، نہ خدا کے علاوہ کوئی میرا دوست۔ میرا کام ایسا مشکل ہو گیا، میں غم سے ہاروت و ماروت کی طرح آہ کرتا تھا کہ اے میرے پیارے، اے میرے پیدا کرنے والے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی ان حالات میں پریشان ہو گیا۔ ہاروت و ماروت وہ دو فرشتے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے مانے گئے ہیں۔ یہ شرعی اعتبار سے محض ایک افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے ذکر دشواری عذاب آخرت و سختی آن، یعنی آخرت کے عذاب کی دشواری اور سختی کا ذکر۔ ہاروت و ماروت نے خطروں کی وجہ سے اعلانیہ بابل کے کنویں کو پسند کر لیا تاکہ آخرت کے عذاب کو اسی جگہ بھگت لیں۔ ہوشیار ہیں اور عقل مند ہیں اور جادوگر جیسے ہیں۔ اچھا کیا اور بامحل تھا۔ دھوئیں کی تکلیف آگ سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ اس عالم آخرت کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کی تکلیف اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو مجاہدہ کرتا ہے، بدن کو تنبیہ اور اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے تاکہ اس جہاں یعنی آخرت کی تکلیف سے نجات پالے۔ اپنے اوپر عبادت کی تکلیف ڈالتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ افسانہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے زہرہ سے زنا کر لیا، تب ان سے کہا گیا کہ آخرت میں عذاب بھگتو یا دنیا میں، جس کی یہ صورت ہوگی کہ ایسے کنویں میں جس میں دھواں بھرا ہوگا قیامت تک کے لیے الٹے لٹکا دیے جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے دنیا کی سزا کو پسند کر لیا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میں نے بھی یہ کہا کہ اے خدا وہ سزا اسی عالم یعنی دنیا میں جلدی سے جاری کر دے تاکہ اس عالم آخرت میں مجھے فراغت حاصل ہو۔ اس طرح کی درخواست پر میں زنجیر کھٹکھٹاتا تھا۔ اس قسم کی بیماری مجھ میں پیدا ہو گئی کہ میری جان تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ ذکر اور اپنے وظائف سے میں عاجز ہو گیا ہوں، اپنے اور اچھے برے سے بے خبر ہو گیا ہوں۔ اب اگر میں آپ کا چہرہ نہ دیکھتا اے بابرکت اور اے وہ ذات کہ تیری خصلت مبارک ہے، میں ایک بارگی اپنے ہاتھ سے گیا گزرا ہو جاتا۔ آپ نے میری شاہانہ غمخواری فرمائی۔ آپ نے فرمایا خبردار یہ دعا پھر نہ کرنا، اپنے آپ کو جڑ بنیاد سے نہ اکھاڑ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے یہی دعا کی تھی کہ مجھے بجائے آخرت کے دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، یعنی خدا کا ذکر۔ وہ وظائف جن کو کوئی اپنا معمول بنا لے ان کو اوراد کہتے ہیں، اور ذکر یعنی خدا کا ذکر۔ وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو اپنے جسم کو دنیاوی تکالیف میں مبتلا کر کے عبادات اور مجاہدہ کر لے اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے۔ انصاف جسم کے ساتھ یہی انصاف ہے کہ عبادت کر کے اس کو آخرت کے عذاب سے چھڑا لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے کمزور چونٹی، تو کیا طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اس قدر اونچا پہاڑ دھر دے؟ اس نے کہا اے شاہ میں نے توبہ کی، عجلت میں کوئی ترغیب عمل میں نہ لاؤں گا۔ یہ دنیا تیا ہے اور آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہم گناہ کی وجہ سے تیا میں مبتلا ہیں۔ ہم سالوں کی مسافت طے کرتے ہیں اور آخر میں اسی طرح پہلی منزل کے پابند ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آئندہ عذاب بھگتنے کی دعا نہ کروں گا بلکہ معافی کی درخواست کیا کروں گا۔ تیا کا مطلب ہے بوزن فیل، وہ بیابان تھا جس میں نافرمانیوں کی بدولت بنی اسرائیل 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے۔ اسی میدان میں ان پر منو سلوہ بھی اترا اور میدان کے پانی کے چشمے بھی اور پتھر کے پانی کے چشمے بھی پھوٹے۔ بنی اسرائیل تیا میں اس جہاں سے صبح کو چلتے تھے، شام کو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ توبہ و استغفار سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، لیکن گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر پہلی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ذکر قوم موسیٰ علیہ السلام او پشیمانی ایشاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی شرمندگی کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم راستہ طے کرتی لیکن نتیجہ میں وہ پہلی جگہ پر ہوتی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ہم سے خوش ہوتا، تیا کا راستہ اور کنارہ معلوم ہو جاتا، اگر وہ ہم سے بالکلیہ بیزار ہوتے تو منو سلوہ آسمان سے کب آتا، پتھر سے چشمے کب جوش مارتے جنگل میں، حتیٰ کہ جان کی امان بن گئے، بلکہ خوان کے بجائے آگ برستی، اس منزل میں لپٹ ہمیں مارتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل، قوم موسیٰ کا مطلب ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بالکل خوش ہوتے تو ہم تیا سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے، اگر بالکلیہ ناراض ہوتے تو ہم پر منو سلوہ کیوں اترتا اور پتھر سے پانی کے چشمے کیوں ابلتے، منو سلوہ کے بجائے ہم پر آگ نازل ہوتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
چونکہ ہمارے معاملے میں موسیٰ دو دلے ہو گئے ہیں، کبھی ہمارے دشمن ہیں اور کبھی ہمارے دوست ہیں۔ ان کا غصہ ہمارے سامان کو پھونک دیتا ہے، ان کی بردباری مصیبت کا تیر لوٹا دیتی ہے۔ کب ہوگا کہ ان کا تیز غصہ بردباری بن جائے؟ اے خدا، یہ تیری مہربانی سے دور نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہم سے پیار بھی ہے اور ناراضی بھی۔ ان کا غصہ ہماری تباہی کا باعث ہے۔ ہم اس وقت کے منتظر ہیں جب خدا کی مہربانی سے ان کا غصہ بھی بردباری میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، منہ پر تعریف کرنا ناراضی کا سبب ہے، اس لیے میں عمداً اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب گوارا کرتے کہ میں آپ کے سامنے کسی کو یاد کروں۔ ہمارا عہد سینکڑوں اور ہزاروں بار ٹوٹا ہے، تیرا عہد پہاڑ کی طرح ثابت برقرار ہے۔ ہمارا عہد تنکا ہے اور ہر ہوا سے مغلوب ہے، تیرا عہد پہاڑ ہے اور سینکڑوں پہاڑوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اس قوت کا واسطہ جو تجھے ہماری نیرنگیوں پر ہے، اے حالات کے فرما روا، رحم فرما دے۔ میں نے اپنے آپ کو اور اپنی رسوائی کو دیکھ لیا، اے شاہ ہمارا زیادہ امتحان نہ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان بیمار صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کے کچھ فضائل ذکر کیے۔ اب فرماتے ہیں کہ دراصل وہ فضائل آپ کے ہیں، لیکن چونکہ منہ پر تعریف کرنے سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آپ کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں ان کی تعریف کی جائے۔ ہم نے بندگی کا عہد کیا جو ہزاروں بار ٹوٹا، اللہ نے ربوبیت کا عہد کیا جو ہر وقت برقرار ہے۔ کبھی ہم توبہ کرتے ہیں، کبھی اس کو توڑتے ہیں، کبھی اطاعت و عبادت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ قدرت خداوندی کا ظہور ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، تاکہ دوسری رسوائیوں کو تو پوشیدہ کر دے۔ اے مددگار کریم، تو جمال اور کمال میں لامحدود ہے، ہم کجی اور گمراہی میں لا انتہا ہیں۔ اے کریم، اپنی بے پایانی مسلط فرما دے ایک مٹھی خاک کمینے کی لامحدود کجی پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر رسوائیاں ڈھکی چھپی رہیں گی۔ اللہ کا جمال و کمال لامحدود ہے اور بندہ کی خطائیں لامحدود ہیں، لہذا وہی پردہ پوشی کر سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دیکھ ہمارے لباس کا ایک تار رہ گیا ہے، ہم شہر تھے اور ایک دیوار رہ گئی ہے۔ اے شاہ، باقی کی حفاظت کر تاکہ شیطان کی جان بالکلیہ خوش نہ ہو، ہماری وجہ سے نہیں، اس پہلی مہربانی کی وجہ سے کہ تو نے گمراہوں کو تلاش کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہماری پردہ پوشی کے ظاہری اسباب ختم ہو گئے ہیں، لباس کا صرف ایک تار رہ گیا ہے، نیکی کی تمام قوتیں ہم فنا کر چکے ہیں، اس کے صرف آثار باقی رہ گئے ہیں۔ البقیہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ باقی ہے اس کی حفاظت کر دے تاکہ بالکلیہ تباہی نہ ہو۔ ہم پر رحم اپنے قدیم رحم کے طفیل کر دے جو گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جب تو نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے رحم فرما دے، اے وہ ذات جس نے چربی اور گوشت میں رحم کا مادہ رکھ دیا ہے، اگر یہ دعا تیرا غصہ بڑھائے، اے بڑے تو اور دعا سکھا دے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے گرے، ان کو تو نے توبہ کے طریقہ کی تعلیم فرمائی کہ شیطان سے وہ نجات پا گئے۔ شیطان کیا ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ جائے، ایسی بساط پر اس سے بازی جیت لے۔ حقیقتاً سب حضرت آدم علیہ السلام کا نفع ہوا، وہ برا مکر حاسد کی لعنت بنا، ایک چال دیکھی اور 200 چالیں نہ دیکھیں، تو اپنے خیمے کا ستون کاٹ ڈالا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں رحم کا مادہ خدا کی رحمت کا جز ہے۔ یہ دعائیہ الفاظ پسند نہیں ہیں تو ہی اور دعا سکھا دے، جیسا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود دعا سکھا دی تھی جس سے ان کی لغزش معاف ہوئی۔ شیطان نے جو مکر حضرت آدم علیہ السلام کے نقصان کے لیے کیا وہ ان کے نفع کا سبب بن گیا اور توبہ کے بعد ان کو مزید قرب حاصل ہو گیا۔ شیطان نے اپنے مکر کی طرف دھیان کیا، اللہ تعالی کی تدبیروں کو ذہن میں نہ رکھا اور اپنے مکر سے خود برباد ہو گیا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رات میں دوسرے کی کھیتی میں آگ لگائی، ہوا نے اس کو اس کی کھیتی کی طرف روانہ کر دیا۔ لعنت شیطان کی آنکھ کی پٹی تھی، یہاں تک کہ اس مکر کو مقابل کی بربادی سمجھا، اس کا مکر اس کی جان کی تباہی بنا۔ تو خود کہے گا آدم علیہ السلام اس کے گمراہ کرنے والے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو تباہ کرنے کے لیے مکر کیا اور خود اس کے جال میں پھنس گیا۔ شیطان کے لیے اللہ کی لعنت آنکھ کی پٹی ثابت ہوئی، وہ اپنے انجام کو نہ دیکھ سکا۔ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کی تباہی کا سبب نہ بنا، البتہ حضرت آدم شیطان کی تباہی کا سبب بن گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لعنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کج بین بنا دے، اس کو حاسد اور متکبر اور کینہ ور کر دے، یہاں تک کہ وہ جان لے گا کہ جو شخص برائی کرتا ہے انجام کار وہ لوٹتی ہے اور اس پر پڑ رہتی ہے، تمام مہروں کو الٹا دیکھتا ہے، مات اور نقصان اور ذلت اس کی ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب کوئی خدا کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے تو کج بین اور حاسد اور متکبر اور کینہ ور بن جاتا ہے، برائی کا وبال خود برائی کرنے والے کو بھگتنا پڑے گا۔ شطرنج کی وہ چال جس سے مخالف کے نرو فرزین کی مار کا خطرہ کم ہو جائے اس کو فرزین بند کہتے ہیں۔ مات کا مطلب ہے بازی ہارنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ناچیز سمجھتا، زخم کو مہلک اور ناسور سمجھتا، اس طرح دیکھنے سے اندر درد اٹھتا ہے، درد اس کو پردے سے باہر لے آتا ہے۔ جب تک ماؤں کے دروزہ نہ ہو بچہ کو پیدا ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا، یہ امانت دل میں ہے اور جان حاملہ ہے، اور یہ نصیحتیں دایا جیسی ہیں۔ دایا کہتی ہے کہ عورت کو دروازہ نہیں ہے، درد زاہ نہیں ہے، درد چاہیے، درد زاہ بچے کا راستہ ہے، جو بے درد ہو وہ رہزن ہے، اس لیے بے دردی ان الحق کہنا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تکبر نہ ہو تو انسان اپنی برائی کو برائی سمجھ کر ازالہ کر لیتا ہے۔ اپنی خطا پر اگر انسان درد محسوس کر لے تو نجات ہو جاتی ہے۔ ماں کو اگر درد ذہ نہ ہو تو خشکن نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ بھلائی کی طاقتیں دل میں بمنزلہ حمل کے ہیں اور روح انسانی حاملہ ہے، اور وعظ و نصیحت ان قوا کو بروئے کار لانے والی ہے، لہذا وہ یہ بمنزلہ واقع ہے۔ ناصح کی نصیحت سے اگر درد نہیں پیدا ہوتا ہے تو بھلائی کی طاقتیں بروئے کار نہیں آتی ہیں۔ جس طرح دایا جب ہی جناتی ہے جبکہ عورت کے درد زا ہو، جس میں درد کا مادہ نہیں، وہ بے درد ڈاکو کی طرح ہے۔ بے درد متکبر ہوتا ہے، اور تکبر کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے کر خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، جیسا کہ متکبر بے درد فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا۔ یہی انا الحق کہنے کا مطلب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، انا کو بے موقع کہنا موجب لعنت ہے، اور اس انا کو با موقع کہنا باعث رحمت ہے۔ وہ انا منصور کے لیے باعث رحمت تھا، یہ انا فرعون کے لیے موجب لعنت تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے شعر میں انا الحق کہنے کو بے دردی اور تکبر کی بنیاد پر بتایا تھا، اب اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ بے وقت انا الحق کہنا لعنت ہے، لیکن با موقع کہنا درست ہے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ حلاج نے وحدت الوجود کے غلبہ میں اپنے آپ کو فنا کر کے اور صفات خداوندی سے متصف ہو کر انا الحق کہا تو موجب رحمت تھا، فرعون نے بے موقع کہا تو موجب لعنت بنا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لا محالہ بے وقت کے ہر مرخ کا سر کاٹ ڈالنا تشہیر کے لیے ضروری ہے۔ سر کاٹنا کیا ہے؟ نفس کو مارنا ہے، مجاہدہ میں، اور لذت کو خیر بات کہنا ہے، جیسا کہ بچھو کا ڈنک نکال دے تاکہ وہ مار جانے سے مامون ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو مرغ بے وقت بولے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اسی طرح فرعون نے بے وقت انا الحق کہا اور وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اگر انسان کا نفس تکبر میں انا الحق کا مدعی بنے تو اس کے سر کاٹنے کی ترکیب یہ ہے کہ مجاہدات کے ذریعے اس کو قتل کر ڈالے۔ نفس کو مارنے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے، جیسے کہ بچھو کا ڈنک توڑ دیا جائے تو پھر وہ ہلاک ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سانپ کے زہریلے دانت اکھاڑ دے تاکہ سانپ سنگساری کی مصیبت سے بچ جائے۔ نفس کو شیخ کے سایہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں مارتی ہے، اس نفس کو مارنے والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے۔ جب تو مضبوط پکڑے گا وہ اللہ تعالی کی توفیق ہوگی، تجھ میں جو قوت آئے گی وہ اس کی کشش ہے۔ ما رمیت اذ رمیت راست داں، ہرچہ دارد جاں بود از جان جاں۔ تو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا کو صحیح سمجھ، جو کچھ جان میں ہے وہ جانے جاں کی جانب سے ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر سانپ کا زہریلا دانت توڑ دیا جائے تو سانپ ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ نفس کو شیخ کے زیر سایہ مارا جا سکتا ہے، شیخ کا دامن پکڑ لو، وہ بھی شیخ کا دامن پکڑنا بھی توفیق خداوندی ہے، اور مرید کو باطنی قوت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔
ما رمیتا کا مطلب ہے کہ غزوہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی طرف پھینکی اور اس سے ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں تو قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارا پھینکنا نہ تھا، خدا کا پھینکنا تھا، یعنی مرید کو مراد ہی سے قوت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا فعل اصل کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہی دستگیری کرنے والا اور بوجھ اٹھانے والا ہے جو ہر وقت اس سے جذب کی امید رکھ۔ اگر تو بہت دیر تک اس کے بغیر رہا ہے تو غم نہ کر، تو نے اس کو دیر سے پکڑنے والا اور سخت گرفت کرنے والا پڑھا ہے۔ اس کی رحمت دیر سے شامل حال ہوگی تو پوری شامل حال ہوگی، اس کا دربار تجھے ایک لمحہ کے لیے غائب نہ ہونے دے گا۔ اگر تو اس کی مہربانی اور دوستی کی شرح چاہتا ہے تو غور و فکر سے سورہ والضحیٰ پڑھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدا ہی دستگیری فرماتا ہے، اسی سے جذب کی امید کر۔ اگر وصول الی الحق میں دیر لگے تو گھبرانا نہ چاہیے۔ جس طرح خدا کا عذاب دیر میں آتا ہے اور سخت آتا ہے، اسی طرح اس کی رحمت بھی آزمائشوں کے بعد متوجہ ہوتی ہے۔ اس کی رحمت آزمائش کے بعد جب متوجہ ہوتی ہے تو پھر اس قدر قرب حاصل ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی دوری نہیں ہوتی ہے۔ والضحیٰ کا مطلب ہے کہ یہود کے سوال پر جواب دینے کا وعدہ کیا لیکن انشاءاللہ نہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا انقطاع ہو گیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی، لیکن پھر انتہائی پیار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سورہ کے ذریعے تسلی فرما دی گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو کہے کہ برائیاں بھی اسی کی جانب سے ہیں لیکن وہ اس کی عنایت کے نقصان کا باعث کب ہیں، وہ برائی دینا بھی اس کا کمال ہے۔ اے بزرگوار، میں تجھ سے ایک مثال کہتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے وقت ان الحق کہنا اور قلب میں بری قوتوں کا پیدا ہونا بھی اللہ کا فعل ہے، تو بظاہر یہ کمال خداوندی کے خلاف ہے۔ مولانا جواباً فرماتے ہیں کہ بدی کا خلق بھی اللہ کا کمال ہے اور اس کو ایک مثال میں سمجھاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثال در بیان معنی نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی اس معنی کے بیان میں ایک مثال کہ ہم ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر۔ ایک نقاش نے دو قسم کے نقش بنائے، اچھے نقش اور برے نقش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور خوبصورت حوروں کا نقش بنایا، بھوتوں اور شیطانوں کا برا نقش بنایا۔ دونوں قسم کے نقش اس کی مہارت کی دلیل ہیں، یہ اس کی برائی نہیں ہے، اس کی دانائی ہے۔ خوبصورت کو انتہائی خوبصورتی سے بناتا ہے، دنیا کے حواس اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ بدصورت کو انتہائی بدصورت بناتا ہے، تمام بدصورتیاں اس پر مڑھ دیتا ہے تاکہ اس کی دانش کا کمال ظاہر ہو جائے، اس کی استادی کا منکر رسوا ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نقش حسین ترین ہے اور بھوت و شیطان کا نقش بھیانک ہے۔ حسین نقش اور بھیانک نقش اگر مکمل ہیں تو نقاش کے کمال پر دال ہیں۔
حسین نقش سے ہر انسان لطف اندوز ہوتا ہے، حسین نقش کو حسین ترین بنانا مصور کا کمال ہے، اور بھیانک نقش کو انتہائی بھیانک بنانا بھی نقاش کا کمال ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ بدصورت کو نہ پیدا کر سکے تو ناقص ہے، اسی لیے وہ کافر اور مومن کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس حیثیت سے کفر اور ایمان گواہ ہیں اس کی خدائی پر، اور دونوں اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ لیکن سمجھ لے کہ مومن خوشی سے سجدہ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ رضامندی کا جویاں اور قصد کرنے والا ہے۔ کافر بھی جبراً خدا پرست ہے، لیکن اس کا مقصود دوسرا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر اللہ تعالی بدصورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہوگی، اور وہ ہر طرح کے نقصان سے پاک ہے، لہذا اس کو مومن اور کافر دونوں کا خلاق ماننا ہوگا۔ کفر اور ایمان اس کی خلاقی اور خدائی کے گواہ ہیں، اور دونوں اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ کافر و مومن کے سجدے میں فرق یہ ہے کہ مومن کا سجدہ اختیاری اور رضائے قلب سے ہے، اور کافر کا سجدہ اضطراری ہے، اور اضطراری نہ ایمان معتبر ہے نہ عبادت۔ مستر جو کام کرتا ہے اس میں اس کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شاہی قلعہ تعمیر کرتا ہے لیکن سلطنت کا مدعی ہے، وہ باغی بنا تاکہ ملک اس کا ہو جائے، انجام کار قلعہ بادشاہ کا ہو جاتا ہے۔ مومن وہ قلعہ بادشاہ کے لیے تعمیر کرتا ہے، نہ کہ اپنی شان و شوکت کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اضطراری عبادات کی مثال یہ ہے کہ وہ شخص جس کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے ایک قلعہ تعمیر کرتا ہے، لیکن مجبوراً ظاہر یہی کرتا ہے کہ یہ قلعہ بادشاہ کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن اس کا قصد یہ ہے کہ بغاوت کر کے اس قلعہ میں شاہی کروں گا۔ ایسے آدمی کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں، قلعہ کے مفاد اس کو حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافر کا اضطراری سجدہ اس کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ مومن صحیح نیت سے کام کرتا ہے تو مقصد کو پا لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدصورت کہتا ہے، اے بدصورت کے پیدا کرنے والے شاہ، تو خوبصورت اور ذلیل بلا صورت کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو خوبصورت اور ذلیل بدصورت کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ خوبصورت کہتا ہے، اے شاہ حسن و جمال، تو نے مجھے عیبوں سے پاک کر دیا۔ حمد لک و شکر لک یا ذل منن، حاضری او ناظری برحال من۔ اے احسانات والے، تیری تعریف ہے اور تیرا شکریہ ہے، تو میری حالت پر حاضر و ناظر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے جو چاہا وہ کیا، اچھے اور برے کو کانٹے اور پھول کی طرح۔ وہ ہر بادشاہ کے اوپر بادشاہ ہے، کاموں کا بنانے والا ہے۔ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اوست بر ہر بادشاہ کار ساز یفعل اللہ ما یشاء۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذوالمنن کا مطلب ہے احسانات والا۔ شہنشاہی خدا کی صفت ہے، وہ اپنے ہر فعل میں مختار کل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وصیت کردن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار را او دعا آموزیدن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار کو نصیحت کرنا اور دعا سکھانا۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار سے فرمایا، یہ کہہ کہ اے خدا مشکل آسان کر دے، آتنا فی دار دنیا نا حسن آتنا فی دار عقبہ نا حسن، ہمیں ہمارے دنیا کے گھر میں بھلائی عطا فرما، ہمیں ہمارے آخرت کے گھر میں بھلائی عطا فرما۔ راہ راہ بر ما چوبستاں کن لطیف، منزل ما خود تو باشی اے شریف، صراط مستقیم کو ہم پر باغ کی طرح پر لطف بنا دے، اے شرافتوں والے ہماری منزل خود تو ہی ہو۔ مومن حشر میں کہیں گے، اے فرشتوں کیا دوزخ مومنوں اور کافروں کا مشترک راستہ نہ تھا؟ مومن اور کافر اس پر گزرتے ہیں، ہم نے اس راستے میں دھواں اور آگ نہ دیکھی، یہ تو بہشت اور اطمینان کی بارگاہ ہے، وہ کم درجے کا راستہ کہاں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ سبز باغ جو راستے میں تم نے فلاں جگہ دیکھا ہے، دوزخ اور سخت سزا کی جگہ وہی تھی، تمہارے لیے وہ باغ اور چمن اور درخت بن گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کو ہر حالت میں اپنی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پل صراط پر سے مومن و کافر کو گزرنا ہوگا جو جہنم پر قائم کی جائے گی۔ مومن پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا کا یہ اثر ہوگا کہ پل صراط پر سے گزرنے میں دوزخ کا منظر مومن کے لیے سبز باغ کا منظر بن جائے گا۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چونکہ تم نے اس دوزخ مزاج نفس پر، جہنمی اور کافر اور فتنہ جو پر تم نے مجاہدے کیے یہاں تک کہ وہ مصفا ہو گیا، تم نے آگ کو بجھایا خدا کے لیے، شہوت کی آگ جو بھڑکتی تھی تقویٰ کا سبزہ اور ہدایت کا نور بن گئی، تمہارے غصے کی آگ بھی بردباری بن گئی، تمہارے جہل کی تاریکی بھی علم بن گئی، تمہاری حرص کی آگ ایثار بن گئی، جو حسد کانٹے کی طرح تھا وہ چمن بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب مومن نے نفس کی جہنمی صفات کو مجاہدات سے زائل کر دیا تو آخرت میں جہنم کے صفات بھی ان کے لیے تبدیل ہو جائیں گے۔ نار کا مطلب ہے یعنی نفسانی آگ، آتش شہوت یعنی مجاہدات کے ذریعے نفس کی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چونکہ تم نے اپنی ان تمام آگوں کو پہلے اللہ تعالی کے لیے بجھا دیا، چونکہ تم نے جہنمی نفس کو باغ بنا لیا، اس میں وفا کا بیج بو دیا، جس میں ذکر اور تسبیح کی بلبلیں نہر کے کنارے چمن میں خوش الہانی کرتی ہیں، اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کی تم نے بات مان لی اور نفس کی دوزخ سے تم نے پانی حاصل کر لیا، ہماری دوزخ بھی تمہارے لیے سبزہ اور گلشن اور ساز و سامان بن گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے لیے نفس کی برائیوں کو زائل کر دیتا ہے تو اللہ تعالی آخرت کی برائیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جب انسان نیک اعمال والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بلبلاں کا مطلب ہے کہ اس باغ میں دریائے معرفت کے کنارے ذکر و تسبیح کی بلبلیں نغمے گاتی ہیں۔ نبی دائی حق کا مطلب ہے نبی دوراں۔ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
اے بیٹا احسان کا بدلہ کیا ہے، مہربانی اور احسان اور معقول ثواب، چیست احسان را مکافات اے پسر، لطف و احسان و ثواب معتبر۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا ہم فدائی ہیں، آپ کے اوصاف کے پیش نظر ہم فانی ہیں، ہم خواہ مفلس اور خواہ دیوانے ہیں، اسی ساقی اور اسی پیمانے کے مست ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ پہلا خطاب تو عام مومنین کو تھا، یہ خطاب عشاق کے لیے ہے۔ اس کے ارشاد کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، اپنی جان شیریں کو ہم گروی کرتے ہیں۔ جب تک دوست کا خیال ہمارے دلوں میں ہے، خدمتگاری اور فداکاری ہمارا کام ہے۔ انہوں نے جہاں کہیں عشق کی شمع روشن کی، عاشقوں کی لاکھوں جانیں جلا ڈالی ہیں۔ وہ عاشق جو بارگاہ کے اندر ہیں، وہ دوست کے رخ کی شمع کے پروانے ہیں۔ اے دل تو وہاں جا جہاں تیرے ساتھ روشن دل ہیں، جو مصائب کے لیے تیری ذرہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معرفت کے علوم کے ساقی کو ساقی کہا ہے۔ وہ عاشق جو مقربان بارگاہ خداوندی ہیں، ان کو عاشقاں کہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان عاشقوں کی صحبت اختیار کرو۔ جوشن کا مطلب ہے لوہے کی جنگی ذرہ جو تیر و تلوار سے حفاظت کرتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ تجھے دل میں جگہ دیتے ہیں تاکہ تجھے جام کی طرح شراب سے بھرپور کر دیں۔ ان کے دل میں تو جگہ بنا لے، اے روشن چاند آسمان میں جگہ کر لے۔ وہ اتاروں کی طرح دل کا دفتر کھول دیں گے تاکہ تجھ پر راز کھول دیں۔ بچوں کے سامنے رہ تو اپنوں کے سامنے رہ تو آوارہ کیوں ہے؟ اگر تو چاند کا ٹکڑا ہے کامل چاند سے جڑ جا، جز کو اپنے کل سے پرہیز کیوں ہے؟ مخالف کے ساتھ یہ میل کیوں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ان عاشقوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ اپنے دل میں تمہیں جگہ دیں گے اور شراب معرفت سے مست کر دیں گے۔ یہ عاشق جو مرتبہ کی بلندی میں آسمان جیسے ہیں۔ اتار و ستارہ کا نام ہے جس کو دبیر فلک یعنی آسمان کا منشی کہا جاتا ہے، اور علوم و معارف کا تعلق اس سے جانا جاتا ہے۔ جب تجھ میں صلاحیت ہے تو یہ تیرے عاشق ہیں، تو ان سے کیوں بچتا ہے؟ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے سامنے جنس کی نو بنے ہوئے دیکھ، اس کے طریق میں تو غیبوں کو مشاہدہ بنے ہوئے دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ کلی ہے جس کے ماتحت مختلف حقیقتوں کی نوعیں داخل ہوتی ہیں۔ نو وہ کلی ہے جس کے تحت ایک حقیقت کے فرد داخل ہوتے ہیں، یعنی ان عاشقان خدا کی صحبت میں تجھے وحدت حقیقی کا جلوہ نظر آئے گا اور تو سب چیزوں میں ایک وجود دیکھے گا۔ ان کی صحبت میں تیرے مشاہدے میں غیبی اسرار آ جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے عقل مند، عورتوں کی طرح تو کب تک فریب کی قدر کرے گا؟ جھوٹ اور فریب سے کب مدد حاصل کر سکے گا؟ خوشامد اور فریب کے میٹھے الفاظ تو قبول کرتا ہے، عورتوں کی طرح جیب میں رکھ لیتا ہے۔
تیرے لیے شاہوں کی گالیاں اور چپت مناسب ہیں، گمراہوں کی تعریف سے شاہوں کا تماچا کھا، کمینوں کا شہد نہ کھا، تاکہ تو صاحب دل لوگوں کی توجہ سے انسان بن جائے، کیونکہ انہی سے دولت و خلعت ملتی ہے۔ روح کی پناہ میں جسم روح بن جاتا ہے۔ جس جگہ تو ننگا بے سر و سامان دیکھے، سمجھ لے کہ وہ استاد سے بھاگا ہے، تاکہ وہ ویسا بنے جیسا کہ اس کا دل چاہتا ہے، وہ اس کا اندھا برا بدنصیب دل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عورتیں بہت جلد اشوا اور غلط تعریفوں کے فریب میں آ جاتی ہیں۔ ایک انسان کے لیے دنیا داروں کی جھوٹی تعریفوں سے بزرگوں کی کڑوی باتیں زیادہ مفید ہیں۔ بزرگوں کی سختی جھیلنے سے نفع پہنچتا ہے۔ جسم جو ایک بے حس چیز ہے، روح کی صحبت میں حساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرید شیخ کی صحبت سے زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ جو استاد کا ادب نہ کرے گا اور صحبت برداشت نہ کرے گا، محروم رہے گا۔ استاد سے بھاگنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد کو اپنی منشا پر چلانا چاہتا ہے، اور جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو بھاگتا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ ویسا بنتا جیسا کہ استاد چاہتا، اپنے آپ کو اور لوگوں کو سدھار دیتا۔ جو دنیا میں استاد سے بھاگے، یہ سمجھ لے وہ دولت سے بھاگتا ہے۔ تو نے جسم کی کمائی کا پیشہ سیکھ لیا، دین کے پیشے میں بھی ہاتھ ڈال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر مرید شیخ کی مرضی کے مطابق مجاہدے کرے تو اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ دینداری سے روح کی اصلاح ہوتی ہے، جس کو بقا حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو نامرد تھا، دنیا میں چھپا رہا، جب یہاں سے باہر نکلے گا کیا کرے گا؟ ایسا پیشہ سیکھ کہ آخرت میں مغفرت کی آمدنی اور کمائی حاصل ہو۔ وہ عالم آخرت ایک ایسا شہر ہے جو بازار اور کمائی سے بھرا ہے۔ تو ہرگز یہ نہ سمجھ کہ کمائی صرف اسی جگہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نامرد کا مطلب ہے دین کی نامردی۔ دنیا میں تو چھپ سکتی ہے لیکن آخرت میں کھل کر رہے گی۔ آخرت میں اعمال حسنہ کے اچھے دام لگیں گے اور اعمال سیئہ کے کھوٹے دام لگیں گے۔ دنیا میں دنیا کے کاموں کی اجرت ملتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس عالم یعنی دنیا کی کمائی اس عالم آخرت کی کمائی کے مقابلے میں بچوں کا کھیل ہے۔ اس بچے کی طرح جو بچہ پر چڑھے اور جمع کرنے والے کی طرح مساس کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں دنیاوی زندگی کو بیکار کھیل کود سے تعبیر کیا ہے۔ دنیاوی کاروبار محض نمائش ہے جس میں کوئی حقیقت اور بقا نہیں، جیسا کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے جمع کرے جو محض جمع کی نقل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچے کھیل میں دکان لگاتے ہیں، وقت گزاری کے علاوہ کوئی نفع نہیں ہوتا ہے۔ برات ہو جاتی ہے تو گھر میں بھوکا آتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں، اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا تماشا گاہ ہے اور موت رات ہے۔ تو تھکا ماندہ خالی جیب واپس ہوگا۔ قبر کے گھر کی طرف جانے کے لیے تو تنہا رہ گیا، فریاد کے ساتھ ہائے افسوس کہتا ہوا۔ دین کی کمائی عشق اور باطنی جذبہ ہے، اے سرکش قابلیت اللہ کے نور کو سمجھ۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیاوی کاروبار بچوں کی فرضی دکان ہے۔ اس دنیا کو بچوں کی دنیا سمجھو اور موت کو رات تصور کرو۔ اگر دنیا میں لگے رہو گے تو جس طرح فرضی دکان والا بچہ بلا کمائی کے گھر کو تنہا لوٹتا ہے، اسی طرح موت آنے پر تم تنہا بلا کمائی کے کوچ کرو گے۔ دین کی کمائی عشق خداوندی اور باطنی جذب ہے اور اس کی قابلیت خدا داد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرا یہ کمینہ نفس فنا ہو جانے والی کمائی چاہتا ہے، کب تک کمینی کمائی کرے گا؟ چھوڑ بس کر۔ حسی نفس اگر تجھ سے اچھی کمائی کا مطالبہ کرے، کوئی ہیلا اور مکر اس کے پس پشت ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس کا تقاضا فانی لذتیں حاصل کرنا ہے۔ نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیدار کردن ابلیس۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ را کے برخیز کے وقت نماز است، یعنی شیطان کا حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنا کہ اٹھیے نماز کا وقت ہے۔ قصہ میں مذکور ہے کہ مسلمانوں کے ماموں رات کے وقت اپنے محل میں سو رہے تھے۔ محل کا دروازہ اندر سے بند تھا کیونکہ وہ لوگوں کی ملاقات سے تھک گئے تھے۔ اچانک ان کو ایک شخص نے جگا دیا۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی وہ شخص چھپ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ماموں کا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ ام المومنین زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی ملاقاتوں سے تھک کر محل کے اندر کا دروازہ بند کر کے سو گئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بولے محل میں کسی کے آنے کا راستہ نہ تھا، کون ہے جس نے یہ گستاخی اور ہمت کی؟ انہوں نے چکر لگایا اور فوراً جستجو کی تاکہ اس چھپے ہوئے کا پتہ لگا لیں۔ در کے پیچھے انہوں نے ایک پشت پھیرے ہوئے کو دیکھا کہ وہ پردے کے پیچھے منہ چھپا رہا تھا۔ فرمایا خبردار، تو کون ہے؟ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام بدبخت شیطان مشہور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی دروازہ بند تھا، اندر آنے کا راستہ کھلا ہوا نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن مر حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ را، یعنی حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دینا۔ انہوں نے کہا تو نے مجھے کوشش کر کے کیوں جگایا؟ سچ بتا، مجھ سے الٹی اور خلاف بات نہ کہنا۔ اس نے کہا نماز کا وقت اخیر ہو گیا ہے، مسجد کی جانب جلد دوڑ جانا چاہیے۔ اجل الطاعات قبل الفوت گفت، مصطفیٰ چوں گوہر مانی بسفت۔ عبادات کو فوت ہونے سے پہلے پورا کرو فرمایا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانی کے موتی پروئے، انہوں نے کہا نہیں، تیرا یہ مقصد نہ ہوگا کہ کسی بھلائی کے لیے تو میری رہنمائی کرے۔ چور چھپ کر میرے گھر میں آئے اور مجھ سے کہے کہ میں چوکیداری کر رہا ہوں، میں اس چور کا کب یقین کر سکتا ہوں؟ چور ثواب اور مزدوری کو کیا جانے، خصوصاً تجھ جیسا ڈاکو چور، تو مجھ پر ایسا مہربان کیوں بنا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ اجلو کا مطلب ہے یعنی وقتی عبادات کا وقت ختم ہونے سے پہلے اور غیر وقتی عبادت فوت ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شیطان سے کہا تو اللہ کے اسم مدل کا مظہر ہے، تجھ سے خیر کی رہنمائی ممکن نہیں ہے۔ انسان دوسری کی نگہبانی یا ثواب کے لیے کرے گا یا اجرت کے لیے، چور کو ان دونوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔